امتیں ایک مخصوص مقام پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے تھے. جیسے یہ ہماری مساجد ہے، ہم مساجد میں آتے ہیں نا، لیکن ہم پر اللہ کے محبوب کا یہ احسان ہے کہ ہم صرف مسجد میں نہیں، چند مخصوص مقامات ایسے ہیں کہ جن پر نماز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ پوری زمین اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جائے نماز بنا دیا. جہاں بھی نماز پڑھیں صرف جگہ پاک ہونی چاہیے. زمین کی کنڈیشن کیا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے. لیکن ہمارے لیے یہ ساری زمین پاک ہوگی. پہلے انبیاء کی امتوں کے لیے یہ پاک نہیں تھی. پہلے انبیاء کی امتیں مخصوص مقام پر جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن امام الانبیاء کی جو امت ہے اس کے لیے ساری زمین پاک کر دے گی. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب نے دنیا میں قدم رکھتے ہی سر سجدے میں رکھ کے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو جگہ یہ مسجد نہیں ہے، لیکن جس جگہ میں سجدہ کر رہا ہوں میں یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ پوری کائنات آپ کے لیے پاک کر دی گئی ہے. آپ جہاں بھی دنیا کی زمین کے جس کونے میں بھی آپ سجدہ کریں گے، چاہے وہ عیسائیوں کے قبضہ میں ہو، چاہے یہودیوں کے قبضہ میں ہو، چاہے مجبور کے قبضہ میں ہو، جہاں بھی زمین کے حصے پر آپ سر پر سجود ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ آپ کی تسبیح کو سنے گا. سبحان اللہ. ایک بات یہ، تسبیح ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام سے بولو سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ تسبیح تو نہیں پڑھی. جو ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا، دو اعلان یہاں سے ہو گئے. ایک تو یہ کہ آپ نے زمین پر سر سجدے میں رکھ کے یہ اعلان فرما دیا کہ پوری زمین میری امت کے لیے جائے سجدہ بن گئی ہے، پاک کر دی گئی. دوسری بات یہ کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم پاک نہیں ہوتا، اور یقیناً جس جگہ پر وہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی پاک نہیں رہتی. یہ ایک فطرت نظام ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے جس جگہ قدم رکھا وہ قدم کسی قسم کی نجاست سے پاک تھا. بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو غسل دیتے ہیں نا، اس کے بعد پاک ہوتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، وہ آپ کا جسم پاک تھا. آپ کا جسم بھی پاک اور وہ جگہ بھی پاک جس جگہ پر آپ نے قدم رکھا. اور تیسری بات، ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ کے یہ نہیں کہا سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی دنیا میں پہلا قدم ہے، آغاز ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کا آغاز ہے. اور آغاز کس جملے سے کر رہے ہیں؟ رب حبلی امتی سلم، رب سلم امتی. سجدے میں سر رکھ کے یہ نہیں کہا یا اللہ تو پاک ہے، اس کی تعریف نہیں بیان فرمائی، بلکہ فرمایا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کی سلامتی فرما. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے دنیا میں قدم رکھتے ہی یہ اعلان فرما دیا کہ میں نبی ہوں اور میری امت ہے. سبحان اللہ. یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ، اس وقت یہ رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو ایک بڑی ہنڈیا کی نیچے رکھ کے اوپر ہانڈی الٹی رکھ دیتے تھے. یہ اس معاشرے کی توہم پرستی کی ایک بڑی مثال تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہنڈیا کے نیچے رکھ دیتے. رات کے جس حصے میں بھی وہ پیدا ہوتا ہے یا دن کو پیدا ہوتا ہے اس کو ہنڈیا کے نیچے رکھ دیتے، اور اگر صبح تو شام سورج غروب ہونے کے بعد ہانڈی اوپر سے اٹھاتے. اگر رات ہے تو پھر صبح سورج طلوع ہونے کے بعد ہانڈی اوپر سے اٹھاتے، اور اس کو بڑا نیک شگون وہ تصور کرتے کہ یہ بڑا نیک شگون ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو ہی دنیا میں قدم رکھا تو توہم پرستی کے بت کو توڑ ڈالا. کیسے؟ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. آپ کو بھی ایک بڑی ہانڈی کے نیچے رکھ کے اوپر سے وہ ہانڈی الٹی رکھ دی گئی، اور اپنی اس رسم کے مطابق وہ بڑے
ایک طرف مگن ہو گئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن دیکھا کیا کہ جب صبح ہوئی نا تو گئے اس طرف کی ابھی ہنڈیا کو اٹھایا جائے تو دیکھا ہنڈی کے 2 ٹکڑے، ایک ادھر پڑا ہوا دوسرا ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو ہم پرستی کے بدھ کو آپ نے اس طرح توڑ دیا۔ میرا آج کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، چونکہ ہم اس رسول کی امتی ہے